تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف آپ رنگت کا کا بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا سکڑ بوتا ہو سکتا ہے. نہیں ہے، لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں. بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک افیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں، اس سے یہ کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے. انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ. اچھا. جانور کیسے آئے؟ جی جانور تخلیق سے آئے. تخلیق سے آئے نا؟ کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ کی صاحب، تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. جی میں اصل میں طالب علموں میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. بس اسٹوریز کون لیتا ہے قرآن مجید کی؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر جی. سکتے. آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے. وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اچھا، جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے، جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا، نہیں جن تھا، جن. لیکن سردار تو تھا. کان من الجن، سردار ٹھیک بھی ہے. نہیں تھا. لیکن اس وقت اشرف المخلوقات ہوتا. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اور ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا. شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر. وہ تو کفر ہو گیا. تو کفر ہو گیا پکڑ کہاں پہ ہوئی؟ ہے. پکڑ کہاں؟ کفر پر. انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی غرور کا کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا. اس کے اندر جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا. اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بالکل صحیح. خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، وہ بھی لیسدار مٹی سے. تو طے یہ پایا لیس دار کا لفظ دوبارہ آپ لے آئے. میں نے لے آپ کو آیا. بتایا تھا میں کہ لے وہ آیا. ایک لفظ ہے. تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہے، تین بھی ہے جس کے معنی گارا ہے، تین لازم کے وہ معنی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تراب ہے. ثم قال له كن فيكون. ہاں تو لیکن تراب صرف مٹی کو کہتے ہیں. یہ لیسدار ویسدار کہاں سے لے آیا آپ اس میں؟ وہ لیسدار اس میں ہے، تین لازم. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورۃ المومنون میں ہے، 12 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط یا جوہر سے، اسے سوکھی مٹی سے اسے بنایا. من سلالۃ من طین. جی. اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی. گارے سے. تین. ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں لفظ لیس نہیں آیا، آپ نہ ایڈ کیجیے لیس اس میں. لیس آئی سورۃ الصفت ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 میں. صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی. صاف سوری، میں آپ سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں میں سکھا رہا ہوں نا، میں بھی سکھاؤں گا. بالکل. آپ سکھاتے جائیں، ہم سیکھتے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند. تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے حکم کے غرور ہو گیا چاہیے. غرور تھا، حسد تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہوگی. مردوں میں بھی ہوتی ہے. تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدم من انفسہم، اے مسلمان جو تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی چھن جائے. اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کیا. بالکل. یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے، ان کے دین ابراہیم ہے. اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے. بڑی اچھی آپ بات بتا رہے ہیں. مجھے آنیسٹلی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ طے پایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جانور، چرند، پرند جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیے. یہ بیک وقت نہیں ہے، اس کے اندر ایک ایوولوشن ہو سکتا ہے، لیکن کن فیکون ہے نا. کن فیکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے. ہاں تو یہ اصل میں کن فیکون بھی قرآن میں آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تو بائبلیکل ڈیز کائنات کو قرآن میں ہے، بائبلیکل ڈیز کی بات قرآن میں ہے. ہاں لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن جو بھی کہا جائے 6 دن تو ان کی ڈیوریشن کا نہیں پتا. ڈیوریشن نہیں تو کوئی نہ کچھ تو ڈیوریشن ہوگی. 6 دن کم سے کم 24 گھنٹے والے ہوں گے یا 24,000 گھنٹوں والے ہوں گے، کوئی دن تو ہوں گے نا. اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فیکون، جو کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ٹائم از ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. پروسیس از ناٹ انوالوڈ ایدر. نو ٹائم. نو پروسیس بھی نہیں ہے. پروسیس تو یہ اللہ کے کہنا. اور ایک ہے خلق میں آلویز ٹائم از انوالوڈ. آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے.
بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں سر یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ مجھے سنا رہے ہیں. نہیں قرآن بتا اولڈ ٹیسٹمنٹ شروع سے ہوتا میں تو قرآن ہے. مجید And on the day one Lord said let there be water and there was water. On the day two Lord said let there be light and there was light. میں نے تورات پڑھی بھی نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں اتفاق ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے تورات. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہماری کتاب ہے. ہم why do we have to be absolved from it? نہیں ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ زیادہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع ہم نہیں اور ہے، ایسی لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کے اندر کچھ تضاد نظر ہم نہیں اور آیا. ایسی پڑھ ایک ہی بات کی تضاد نظر آئے. بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا. قرآن کہتا نہیں، وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. ہم نے 6 ہی دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی کہ آرام کی ضرورت ہے. رائٹ. یہ بھی طے پا گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے. جس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہاں پہ میں نے تو کہا سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے. آدم کا ہے، لیکن آدم وہ اس مخلوق میں سے ایک شخص چنا گیا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہونی تھی. ٹھیک ہے. بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی. میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. بیٹے کل میں اس پہ غور کر رہا تھا. آپ مجھے تصحیح کرتے جائیں اگر میری وہ آیت زبانی مجھے صحیح یاد نہ ہو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. میں یہیں تک خلقت تھا، کیونکہ یہ بڑی ایک میرے لیے معنی خیز آیت تھی. کیونکہ پڑھے تو ہم نے کئی دفعہ ہے، لیکن کل جب میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جی ہم نے کیا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے اونٹ کو پیدا کیا، کیسا بنایا. تو اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے دی ہے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا، اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی، صحرا کا جہاز اسے کہتے ہیں. ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے، کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے. پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کر دی گئی ہے کہ کیکر کا درخت کوئی ہو سامنے اس کو جو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مثبر ہے کہ جس علاقے کے لیے اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے. ماشاءاللہ. لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی، یعنی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان سے، لیکن ہمیں بھی حق ہے اپنی انٹرپریٹیشن کرنے کا. مجھے ذرا سا ایک ڈفرینٹ چیز سمجھ آئی. کیوں میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا؟ تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، نباتات کھاتا ہے. گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے. بیسیکلی تو گھاس پھوس اور یہ پتے وتے اپنا اسی طرح کی چیز. تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے، یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نا. لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے حجم والے جانور کو جس میں اتنی طاقت بھی ہے، دانائی بھی ہے، اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے، وہ کوئی معصوم سا بے خطا جانور نہیں ہے بیسیکلی. وہ بھی اپنی مرضی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. اونٹ کو بھی وہ کرنا ہے جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے طے کیا، اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے. اس کی فزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر اس کو پاؤں ایسے دیے ہیں جو ریت میں دھستے نہیں ہیں، اتنے چوڑے. اس نہیں میں اس کی غذا کے اعتبار سے کہتا دودھ بھی دینا ہے، میمل ہے نا بیسیکلی ایک قسم جس کی قربانی بھی جائز ہے. گائے میں اور اونٹ میں ان کی غذا میں فرق کوئی نہیں، لیکن ان کے رہن سہن نہیں وہ تو ایکلیمیٹائز ہو کے ہوتا ہے نا. وہ نباتات ہی ہے نا، وہ تو سیلولوز وہی بنتا ہے نا، جا کے اس کے پیٹ میں جا کے وہی سیلولوز بنتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں.